تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا، تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کرتا چیزوں سے بچ جائے۔ پھر دوسری بات ارشاد کی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا، کتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی، تو غنی کیسے بنے گا؟ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ جب انسان یہ مزاج اپنے اندر اتار لیتا ہے، اپنی طبع میں اس چیز کو راسخ کر لیتا ہے کہ اللہ پہ راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو اس کے نفس کی خواہشات لامحدود ہیں، وہ جہاں بھی ہو تو حال میں مزید آگے کے نعرے لگائے گا، تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر۔ کون ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں؟ تو بتا دیا کہ تمہاری ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ تم سے تکلیف میں تو نہیں ہیں، تمہارا رویہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ہمسایوں کے لیے اذیت کا سبب تو نہیں ہے۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ فرمایا کہ جبریل نے مجھے اس قدر تلقین کی ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے کہ مجھے یوں لگا کہ کہیں وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیے جائیں۔ تو جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے، آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہمسائے کے آپ ہمسائے ہی قرار پائیں۔ تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو۔ ظاہر ہے جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، وہ دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اور جو ہمسایوں کے ساتھ ہی اچھا نہیں ہے، صبح سے شام تک دیوار کے ساتھ دیوار کھڑی ہے اور اکٹھے رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، دکھ درد کے ساجی بن کے وقت گزارنا ہے، اگر ہم اپنے ہمسایوں کو ہی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم کسی اور کو سکھ اور راحت پہنچائیں گے۔ پھر کسی اور کو اگر ہم راحت پہنچا رہے ہیں، کوئی ہم سے ہماری ضرر سے بچا ہوا ہے تو ہمیں اس سے کوئی لالچ ہو سکتا ہے، یا پھر ہم اس سے ڈرتے ہیں اور اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتے، تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے امن میں ہونے چاہیے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی شریعت اسلامیہ نے بار بار ہمیں تلقین کی ہے۔ تو اگر تم اچھے مومن بننا چاہتے ہو تو تمہارا ہمسایہ تم سے سکون میں ہونا چاہیے۔ ہمسایہ کافر بھی ہو تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو پھر اس کا ایک اور حق مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی آپ پر ہے، اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو پھر رشتہ داری کا حق آپ کے اوپر ایک اور اضافی ہے کہ ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تو میں اور آپ اپنے ایمان کی کسوٹی اور اپنے ایمان کی پرکھ
اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ تیسری چیز میرے اور آپ کے آقا و نے فرمائی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے. چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو، تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوسرے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں. تو یہ زندگی بخش اسلوب ہے جو ہمیں اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور پانچویں بات جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و نے ہمیں ارشاد کی، وہ یہ تھی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کی مردنی کا سبب ہو ذریعہ ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. دل کی ایک زندگی ہے اور اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے. ہر شے کی غذا ہے، انسانی غذائیں ہیں، چوپایوں کی اپنی غذائیں ہیں، درندے اپنی غذائیں لیتے ہیں، مچھلی کی غذا اپنی ہے، درختوں کی غذائیں اپنی ہیں. تو مختلف انواع کی چیزوں کی اپنی طرز کی غذائیں ہیں. تو اسی طرح ہر شے کی وبا الگ الگ ہے. اس طرح انسان کے لیے بہت ساری بیماریاں ہیں، درختوں کی کچھ بیماریاں جانوروں کی ہیں. یہ جو بحری حیات ہے، آبی حیات، ان کی بیماریاں الگ ہیں. تو اسی طرح دل کی زندگی کچھ چیزوں سے ہے اور دل کی موت کچھ چیزوں سے ہے. دل کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے سے دل کو زندگی ملتی ہے. قیام، سجود، رکوع اور یاد الہی دل کی حیات کا سبب اور ذریعہ ہے. تبسم سے منع نہیں کیا، طلاقت سے منع نہیں کیا، بلکہ منع کیا ہے کثرت ضحک سے اور کہکہے سے. اس لیے یہ 5 چیزیں خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بتائیں. اللہ اس حدیث